لاہور में उन्होंने मुझे स्पेशल दावत दी कि मैं उनसे तरदीद करवाऊंगा इस बात की, और मुझे यकीन था कि अगर मैं सवाल करता तो कराची में जो सिलसिला हुआ, हमारे बेहतरीन बाअमल बाकिरदार आलिम दीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी शरीक हुए और उन्होंने बड़े भाई कुरान की आयत के मुकाबले में हम सकूत क्या इख्तियार करें। ऐसे मुसलमान अगर उन्होंने किए हैं तो हमने उनको क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर टीवी चैनल्स पर एक मौजू जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है वो है ज़ाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। इस हवाले से तरह तरह की बातें की जा रही हैं और सिर्फ एक मकतब और मसलक की तरफ से ही नहीं बल्कि अब तो मुख्तलिफ एंकर्स ने, दानिश्वर हजरात ने और हर तबके की तरफ से इस हवाले से बात की जा रही है। ना सिर्फ बात की जा रही बल्कि तनकीद की जा रही, क्योंकि मसलकी तासुब से हट कर उनकी तरफ से जिस किस्म की गुफ्तगू की गई उस पर बहुत से तबकों को एतराज़ हुए। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब। इनसे इस हवाले से भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जब कराची में ज़ाकिर नाइक के प्रोग्राम हुए तो वहाँ पर एक मोहतरम शिया आलिम दीन ने भी शिरकत की। जब लाहौर में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ किसी शिया आलिम ने उस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। इस हवाले से इब्ला आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हालात के मुताबिक ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक जो एक स्कॉलर हैं, किसी दीनी इदारे के पढ़े हुए नहीं, लेकिन बहुत वो अदियान आलम का मुतालिया है उन्हें, और बहुत सी चीज़ें बड़े आसान अंदाज में पेश करने का मलका रखते हैं। पाकिस्तान में उन्हें स्टेट गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया। हम इतराज़ नहीं करते कि हुकूमत ने क्यों बुलाया, ठीक, आते रहते हैं, शिया हों, सुन्नी हों, स्कॉलर हों, लेकिन ये शख्सियत तकरीबन मुतनाज़ा थी। हम किसी पर एतराज़ नहीं करते क्योंकि शिया हो सुन्नी हो दोनों इस्लाम के बाजू हैं। हमारी निगाह में तो सिर्फ मेयार जो है वो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह हो कलम तेरे। अगर सहाबा किराम का हम एहतराम करते हैं तो मुस्तफ़ा से वफा की वजह से, अहले बैत अतहार का हम एहतराम करते हैं तो मुस्तफ़ा की आल और वफा की वजह से, वरना हम न किसी को रज़ी अल्लाह कहते हैं न किसी को लानतुल्लाह कहते हैं। जो मुस्तफ़ा से वफा करे जी वो रज़ी अल्लाह भी है, रहमतुल्लाह भी है। अब मुझे बताएं, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है शिया सुन्नी के नज़दीक। और इरशाद फरमाया अल फातिमा तो बज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। मेरे अजीजों, मुझे ये बात अपने अहले सुन्नत, अपने दोस्तों की जिन मीटिंगों में मैं अक्सर जाता हूँ, उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद है जी। बहरिया टाउन की मरकजी मस्जिद के खतीब हैं, उन्होंने ये अल्फाज कहा कि इस दौर में मुसलमानों के सिर्फ दो ही फिरके हैं जी, शिया सुन्नी नहीं, एक हुसैनी हैं और एक यजीदी हैं। जब से हमने ये क्लिप सुना, देखा, पता चला जी कि ज़ाकिर नाइक ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक यजीद को रज़ी अल्लाह कहा, यजीद जी, तो वाकई यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाला जो है, जितना ज्यादा पढ़ा हुआ हो, किताबें ज़बानी याद हो, हाफिज़ कुरान हो जी, मुझे बताओ, हाफिज़ कुरान हो, हुसैन को शहीद कर रहा हो, अल्लाह अकबर, कौन थे वो? हाफिज़ान कुरान थे, मुफ्तियान कुरान थे और रसूल पाक के दौर के लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जी। हमारा तो मेयार ही यही है, रसूल है असल में मेयार, बेशक। तो जिन्होंने शहीद किया वो सारे के सारे लानती हैं और वो सारे को सारों को हम यजीदी कहते हैं। अब यजीद को जो रज़ी अल्लाह कहता है, एक बात तो मेयार की है, मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ तमाम अपने दोस्तों में जी, अगर यजीद जैसा रज़ी अल्लाह हुआ तो रज़ी अल्लाह का मेयार गिर जाएगा जी जी। किसी को भी रज़ी अल्लाह कहा जाएगा तो वो कहेगा यजीद भी रज़ी अल्लाह है, फलां भी रज़ी अल्लाह है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सहाबा किराम की कितनी अजीम हस्ती है, बावफा सहाबा हैं जी, रसूल पर जान कुर्बान करने वाले। ये हिंदुइज्म में उबूर रखता है, एहतराम करना चाहिए इल्म के हवाले से, लेकिन
آج تک کراچی میں جو سلسلہ ہوا، ہمارے بہترین باعمل با کردار عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی شریک ہوئے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ کہا کہ انہوں نے اس کے بعد اس کی تکرار نہیں کی، انہی لفظوں کی جو میں کہہ رہا ہوں، جدید رضی اللہ، تکرار نہیں کی۔ یہ بات اس حد تک تو کافی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کاش ان سے منہ سے کہلوا دیا جاتا کہ میں یزید کو رضی اللہ نہیں مانتا تو بہت بہتر تھا، تردید ہو جاتی۔ بہرحال پورے پاکستان میں ہر ایک کے دل میں اس معاملے میں ان سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں، آپ اندازہ لگائیں نا، پورے لاہور میں مختلف مقامات پر اتنے اہم ترین پروگرام ہوئے اور ان پروگراموں میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے یہ سوال کریں۔ 2009 میں جب اس نے یزید کو رضی اللہ کا تو اس پر انہوں نے سوال اٹھائے تو مرزا انجینئر کو انہوں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے جوابات دیے، تو ان کو کہا جی آپ سکوت اختیار کریں اس مسئلے میں۔ او بھائی اسلام میں یہ بات نہیں ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول، قرآن مجید کی آیت ہے جس نے کسی کو ایک بے گناہ کو قتل کیا وہ جہنمی ہے۔ او بھائی قرآن کی آیت کے مقابلے میں ہم سکوت کیا اختیار کریں؟ قرآن واضح اعلان کر رہا ہے بے گناہ کسی کو مارنا جہنمی ہے، تو قرآن کی آیت کو فالو کرو بجائے اس کے کہ سکوت اختیار کرو۔ اس کی ایک اچھائی کو لے کر اتنی بڑی برائی پر پردہ ڈالنا۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، پورے یہ بہت جس سے بات کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے بہت مسلمان کیے ہیں، ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، مسیحیوں کو مسلمان کیا ہے، مجھے بتاؤ کیا انہوں نے وہی مسلمان کیے ہیں جو کربلا میں اکٹھے ہوئے تھے؟ اللہ، ایسے مسلمان اگر انہوں نے کیے ہیں تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ واہ 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 واہ، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اگر اتنے مسلمان انہوں نے بنا دیے ہیں؟ او بھائی مسلمان بنانے ہیں تو حسینی مسلمان بناؤ، شیعہ سنی کی بات میں نہیں کرتا۔ ابھی میرے عزیز نے سوال کیا ہے کہ کراچی میں گئے ہیں، لاہور میں مجھے میرے عزیز بھتیجے ہیں، میرے دوست کے بیٹے ہیں علامہ عبدالخبیر آزاد، انہوں نے مجھے اسپیشل دعوت دی، پروگرام بھی تھا ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے، لیکن میرا ذہن میں بھی تھا کہ میں ان سے تردید کرواؤں گا اس بات کی، اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں سوال کرتا تو کوشش کرتا کہ ان کی زبان سے یہ کہلواتا کہ مجھ سے سہو ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یزید کو پرانے زمانے میں رضی اللہ کہا ہے، اب میں نے اس سے کہلوانا تھا، کوشش کرنی تھی اگر میں جاتا۔ بہرحال اب بنیادی طور پہ یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ ان کے قریب جاتے ہیں ایک مرتبہ ان کے منہ سے یہ کہلوا دیں کہ یزید کو میں رضی اللہ نہیں مانتا، اس غلطی کی میرے خیال میں وہ تردید نہیں کریں گے، کیونکہ ذہن سے طارق مسعود جیسے لوگ ہوں یا ان جیسے اور جو زیادہ تر صحابہ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہماری محبت ہے، حالانکہ وہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں، کہ صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد، پیار و محبت ہو۔ میں کل یہ کلپ دیکھ رہا تھا، بہت سے پروگراموں میں ہم اکٹھے شریک رہے علامہ احسان الہی ظہیر کے ساتھ، ان کا بیٹا ہے حشام، وہ کہہ رہا تھا، اس سے کسی سوال کیا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، کیسے باندھنے چاہیے، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا، انہوں نے کہا جی جو بھی ہاتھ یہاں باندھتا ہے اہل حدیث، دوسرے یہاں باندھتے ہیں، شیعہ کھولتے ہیں، میں کسی پر بھی اعتراض نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں سب یہی سمجھتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ ایسے کیا تھا، اگر یہ وہ نظریہ ہے ان کا تو ان کا یہ ہاتھ باندھنا بھی اور کھولنا بھی درست ہے، ٹھیک، اور اگر وہ اپنے کسی امام یا مجتہد کے کہنے پہ کرتے ہیں تو پھر میں انہیں درست نہیں سمجھتا۔ کتنے بہترین انداز میں انہوں نے کور کر دیا اس بات کو، ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں ضرورت ہے اتحاد امت کی۔ میں تو دکھی ہوں اس بات پہ کہ آج کے دنوں میں زیادہ تر پروگرام ان کے اس بات پہ ہونے چاہیے تھے کہ عالم اسلام کے رہبر اتنے بڑے بڑے کہاں مر گئے ہیں فلسطین کے حوالے سے، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، فلسطینی یہاں اہل سنت ہیں زیادہ شہید ہونے والے، ان کی مدد کرنے والے شیعہ ہیں۔ یہ کون تھا اللہ جن کی بیٹی زینب بھی شہید ہوئی، بیٹا بھی شہید ہوا، اور وہ فخر کر رہے تھے کس بات پر؟ کیا وہ شیعوں کو بچا رہے تھے؟ نہیں، رسول مولا علی کا حکم ہے، فرمان ہے کہ ظالم کے خلاف، اپنے بیٹوں سے کہا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا،
ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے حق میں رہنا. انہوں نے نہیں دیکھا شیعہ ہیں یہ سنی ہیں فلسطینی، وہاں پر جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، ظالم کے خلاف بھی ڈٹے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ذاکر نائک سے زیادہ تر فلسطینیوں کے مسئلے میں، زیادہ تر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے مسئلے میں سوال و جواب ہوتے، اور وہ یہاں پر وہ چیز پیدا کر کے جاتے تاکہ تمام مسلمان متحد ہو جاتے. میری بھی یہی دعا ہے، خالق کائنات پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک کی عزت، خاتم النبیین کی شان عزت، اس پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان کے فرمان کے مطابق، اللہ کے اس اعلان کے مطابق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم شیعہ سنی کو مل کر اسلام کی خدمت کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور متنازع شخصیات کو اتنا زیادہ نہیں پروٹوکول سلسلے کرنے چاہیے. اگر علم زیادہ ہے تو اس کا رزلٹ بھی صحیح ہونا چاہیے. ہم یزیدی سے ہمیشہ نفرت کرتے ہیں، چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ.